ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ بے شک یہ جو تمہاری بیویاں ہیں اور یہ جو تمہاری اولادیں ہیں یہ تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، پس تم ان سے بچو۔ اب سوچنے کی بات ہے میرے محترم عزیزوں کہ بیویاں تو دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہیں اور بیویاں تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور اولادیں بھی ماں باپ کی خدمت گزار ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ بعض بیویاں اور اولادیں جو ہیں وہ تمہاری دشمن ہیں اور ان سے بچ کے رہو۔ وجہ اس کی یہ ہے میرے دوستوں کہ جب انسان بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کے اور بیوی بچوں کی محبت میں ڈوب کے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دیتا ہے تو پھر وہ بیوی بچے ہمارے دوست نہیں بلکہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بیچ میں رکاوٹ بنے وہ ہماری دشمن ہی شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، بعض بیویاں اور بعض اولادیں جو ہیں وہ تمہاری دشمن ہیں، لہذا تم ان سے بچ کے رہنے والے بنو۔ میرے محترم عزیزوں، یہاں یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی لیکن وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے، لہذا ہر وہ چیز میرے دوستوں اور بزرگوں جو اس معاملے میں رکاوٹ بننے اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ جو بھی ایمان لے کر آتا ہے اس کی 3 منزلیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی منزل اس کی قبر ہے، دوسری منزل اس کی حشر ہے اور تیسری منزل جو ہے اس کی تعلق باللہ یعنی اللہ سے تعلق کا جوڑنا ہے۔ اب یہ ہماری 3 منزلیں ہیں اور ان 3 منزلوں کے بیچ میں 3 رکاوٹیں ہیں۔ پہلی منزل قبر ہے، اس کی رکاوٹ غفلت بنی ہوئی ہے۔ دوسری منزل آخرت ہے، اس کی رکاوٹ دنیا سے محبت بنی ہوئی ہے، اور تیسری ہماری منزل تعلق باللہ ہے یعنی اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اس کی رکاوٹ ہمارا اپنا نفس بنا ہوا ہے۔ پہلی بات، قبر ہماری منزل ہے اور غفلت اس میں رکاوٹ ہے۔ یہ بات تو میرے دوستوں اور بزرگوں مجھ سمیت یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی اچھے انداز میں جانتا ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے اور مر کے قبر کے اندر جانا ہے، اس سے تو کسی کو بھی انکار ہو نہیں سکتا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر اس کے باوجود میرے دوستوں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ موت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی اور موت کو حقیقت مانتے ہوئے بھی ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انگوٹھی پہنتے تھے جس انگوٹھی پر یہ بات لکھی تھی کہ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت کے لیے موت کی نصیحت کافی ہے۔ صرف سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور خلافت کے کاموں کے اندر بہت زیادہ مشغول ہو گئے تو انہوں نے ایک صحابی کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور کہا کہ بھائی بس تمہارا کام یہی ہے کہ تم صبح شام مجھے موت ہی کو یاد دلواتے رہا کرو۔ چنانچہ وہ صبح شام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نہ کسی بہانے سے موت کو یاد دلوا دیتے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے بعد اس صحابی سے کہا کہ بھائی اب تم یہ کام چھوڑ دو، یعنی مجھے موت کو یاد دلانا بند کر دو اور تم کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤ۔ اس نے کہا حضرت کیا بات ہے، اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میری داڑھی کے اندر نکلے ہوئے یہ جو چند سفید بال ہیں یہ میری موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہیں، اب مجھے تیری زبان سے موت کو یاد دلوانا ضرورت نہیں ہے۔ آج میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، ہم جتنے فرمایا عمر ہماری بڑھتی جا رہی ہے اتنی ہماری خواہشات جوان ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہم جتنی عمر میں آگے جاتے جا رہے ہیں اتنی زیادہ ہمیں جینے کی تمنا زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بچے کے اندر جینے کی اتنی تمنا نہیں ہوتی جتنی آج ایک بوڑھا جو ہے وہ جینے کی تمنائیں لے کر بیٹھا ہے۔
ایک بچے کے اندر اتنی خواہشات نہیں ہوتی جتنی آج ایک بوڑھا اپنے اندر خواہشات کو پیدا کر کے بیٹھا ہے. جبکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میری داڑھی کے جو یہ سفید بال ہیں یہ اس بات کے لیے کافی ہیں کہ مجھے صبح شام یہی موت کی یاد دلانے والے بن جائیں. میرے محترم عزیزوں، صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ صحابہ اکرام بہانے سے موت کو یاد کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا، جنازے کے پیچھے پیچھے دو صحابہ اکرام بھی چل رہے تھے. تو ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ تیرا جنازہ ہے. اس نے کہا بھائی کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اچھا بھائی ناراض نہ ہو، یہ میرا جنازہ ہے. اب تو وہ اور حیران ہو گیا. کہا بھائی میں اور تو جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے یہ تیرا جنازہ ہے، یہ میرا جنازہ ہے. تو اس صحابی نے بات کو ذرا سمجھایا کہ دیکھ بھائی جس نے جانا تھا وہ تو چلا گیا، اب یا تو تیرا جنازہ اٹھنا ہے یا تو میرا جنازہ اٹھنا ہے، لہذا جو ہونا ہے اس کی فکری ہمارے دل میں ہونی چاہیے. تو صحابہ اکرام کا یہ مزاج تھا میرے دوستوں کہ وہ فرمایا کہ موقع سے اور بہانے سے موت کو یاد کیا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر ذکرھا ذم لذات الموت، کہ فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. آج میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں تو موت کا تذکرہ ہی پسند کوئی نہیں ہے. ہمارے سامنے تو موت کی بات کوئی کرے تو ہمیں بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، جس بات کا مجھے اور آپ کو سامنا کرنا ہے، اگر ذہنی طور پہ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں اور جو زندگی اس کے بعد ہمیشہ شروع ہونے والی ہے اس کی تیاری کے لیے ہم لوگ ابھی سے تیار رہ جائیں تو پھر موت کا سامنا کرنا میرے اور آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک مرتبہ چند صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس ومن احزم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ سوال کرنے والے صحابہ اکرام ہیں اور جواب دینے والے وہ حکیم ہیں کہ جن کی حکمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. جواب دینے والے فرمایا کہ وہ نبی ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں پر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنی مرضی کی کوئی بات یہ نہیں کرتا ہے، یہ وہی کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی اس کی زبان سے نکلوا دیتا ہے. تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من اکیس الناس ومن احزم الناس، کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے اور سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اکثرہم ذکراً للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو، وہ اکثرہم استعداداً للموت، اور جو سب سے زیادہ موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو. ذہبوا بشرف اولئک الاکیاس، یہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ بات یہاں ختم نہیں کر دی کہ بھائی جو موت کو یاد کرے وہ سمجھدار ہے، جو موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے وہ سمجھدار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم موت کو کثرت سے یاد کرو گے اور ما بعد الموت کی زندگی کی تیاری کرو گے تو اگلی بات کیا فرمائی؟ ذہبوا بشرف الدنیا، دنیا کی عزتیں انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہیں. ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا اکرام کرنے والا بنے گا. لہذا میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے میرا اور آپ کا انکار نہیں ہے. اس لیے آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہماری پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ غفلت بنی ہے. اور غفلت انسان کے اندر اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی موت کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے فرمایا میرے دوستوں اور بزرگوں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جو آدمی صبح شام دن میں کسی بھی ایک مرتبہ 25 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہم بارک لی فی موتی وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی موتی وفی ما بعد الموت، ایک تو اللہ تعالیٰ موت کی سختی کو آسان فرما دیتے ہیں اور دوسرا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں ہمیں بھی ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ جس میں ہمیں موت کی یاد آتی رہے اور کبھی کبھی موت کا مراقبہ بھی کر لینا چاہیے، یعنی موت کو یاد بھی کر لینا چاہیے. بقول مجذوب کے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلواں کیا کیا پچھاڑے موت نے، سروقد قبروں میں اتارے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے
جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ مال و دولت کا بڑھانا ہے عبث، عبث کہتے ہیں بیکار بات کو، مال و دولت کا بڑھانا ہے عبث، زائد از حاجت کمانا ہے عبث، دل کا دنیا سے لگانا ہے عبث، رہ گزر کو گھر بنانا ہے عبث، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، کیونکہ منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم چاہیں نہ چاہیں لا یستأخرون عنہ الساعۃ ولا یستقدمون، جب وہ گھڑی آ جاتی ہے تو پھر نہ ایک گھڑی آگے جاتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے، نہ ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا وقت ملتا ہے، نہ موت کے وقت اپنے فرمایا کہ پھیلے ہوئے کام کو سمیٹنے کا وقت ملتا ہے۔ جب یہ موت کی گھڑی انسان کی آ جاتی ہے تو اچک کر لے کر جانے والی بن جاتی ہے، تو لہذا ہماری پہلی منزل قبر ہے، موت ہے، اور ہمیں اس سے غفلت کو دور کرنا ہے۔ دوسری منزل انسان کی جو ہے وہ فرمایا کہ آخرت ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی فرمایا جو رکاوٹ ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا خضرۃ حلوۃ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ بڑی سرسبز ہے اور میٹھی ہے۔ جس طرح سرسبز فرمایا کہ چیز دیکھنے سے اور سرسبز جگہ دیکھنے سے آدمی کا دل نہیں بھرتا، اور جس طرح میٹھی چیز کھانے سے آدمی کا دل نہیں بھرتا، ایسے ہی دنیا سے بھی انسان کا کبھی بھی دل نہیں بھرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے بس یہاں آ گیا ہوں تو اب یہیں پہ رہنے والا بن جاؤں، جبکہ یہ ممکن بات نہیں ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ الدنیا سحارۃ، دنیا ایک جادوگر نہیں ہے، جس پر دنیا کا جادو چل جاتا ہے اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا اس کو آخرت سے غافل کرنے والی بن جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الدنیا اسحر من ہاروت و ماروت، الدنیا اسحر من ہاروت و ماروت، کہ دنیا تو ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگرنی ہے۔ کانا سحر ہاروت و ماروت یفرق بین الزوج والزوجات، اس لیے کہ ہاروت اور ماروت کا جو جادو تھا وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتا تھا، میاں بیوی کو الگ کر دیا کرتا تھا۔ وَهَذِهِ السَّحَارَةُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالرَّبِّ، اور یہ دنیا اتنی بڑی جادوگرنی ہے کہ یہ تو بندے اور رب کو ہی جدا کر دینے والی بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر پڑھ کے آدمی آخرت سے غافل نہ ہو، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں اور بدصورتی کی حالت کے اندر لے کر آئے گا، اور یہ عورت بوڑھی عورت، یہ دنیا جو ہے وہ بدصورتی کی حالت میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائیں گے جا تو جہنم میں چلا جا۔ اب یہ دنیا جہنم میں جانے سے پہلے رک جائے گی، یہ دنیا جہنم میں جانے سے پہلے رک جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی سے کہے گی کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا المرء مع من احب، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بالکل صحیح کہا تھا، تو کہا میرے مولا میں جہنم میں جاؤں اور جو مجھ سے محبت کیا کرتے تھے وہ یہی رہ جائیں؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر وہ شخص کہ جس کے دل پر دنیا اتنی غالب تھی کہ وہ آخرت کے بالکل غافل تھا، ہر وہ شخص جو دنیا کمانے میں اتنا مگن تھا کہ اللہ کے حقوق یعنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات، فطرات، حج اور عمرہ جیسی سعادتوں سے بھی محروم رہا، اور ہر وہ شخص کہ جس پر دنیا اتنی غالب تھی کہ آخرت سے غفلت میں زندگی گزار کر آیا، اسے بھی اس دنیا کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے، اور ایسے لوگوں کو چن چن کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر تھا فاتح بہارا، ہر ایک لے کر کیا کیا نہ حسرت سدھارا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، ارے یوں ہی جیا کرتا ہے کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا، پھر بدمستیوں میں جوانی گوائی، اور اب غفلتوں میں بڑھاپا گوایا، بس یوں سمجھ زندگانی گوائی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی وہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا چاہیے اب خوب تجھ کو کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقہ سے احوا بکا ہے، کہیں شکوہ جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف بس یہی ایک صدا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب اس دنیا سے اٹھ گئے دوست اکثر، جب اس دنیا سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب رہے منظر، یہ ہر وقت پیش نظر جب رہے منظر، تو دنیا میں تیرا دل لگتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پھر وہ بات عرض کر دوں کہ فرمایا کہ لڑکپن کو تو نے کھیلوں میں گوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا، پھر بدمستیوں میں جوانی گوائی، اور اب غفلتوں میں بڑھاپا گوایا، بس یوں سمجھ زندگانی گوائی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اتنی بدترین چیز ہے یہ دنیا، اتنی بدترین چیز ہے یہ دنیا، اتنی بدترین چیز ہے یہ دنیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے اس دنیا کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ دنیا میرے دوستوں اور بزرگوں جس پر غالب آ جاتی ہے، اللہ کی ذات اور آخرت سے انسان بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ آج ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ رمضان کی مبارک راتوں میں رحمتیں برس رہی ہیں، اور آج بھی میرے دوستوں ہمیں ادننگوں کو فٹ بال کے فرمایا کہ اوپر میچوں میں دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی کٹتے ہیں کہ فرمایا مسجد سے نکل کر رمضان میں گھر ہی جایا جائے۔ کل اتفاق سے بڑی مجبوری میں روڈ پر جانا پڑ گیا، اور بادامی مسجد کے کنارے پر جو بے غیرتی اور بے حیائی کا عالم دیکھا کہ اللہ پہلے آسمان پر بیٹھا ہے اور رحمتیں برسا رہا ہے، اور ایسے وقت میں ہم یہودیوں کو عیسائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے برہنہ فرمایا اجسام کو دیکھ رہے ہیں، اور شور شرابہ کر کے ہاتھ اٹھا کر ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ سے ہمیں کوئی محبت نہیں۔ ارے اللہ دیکھنے والا بن رہا ہے کہ تجھ پر کیا یہ کھیل اتنا غالب آ گیا ہے، آج اس کھیل سے تجھے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ رب ذوالجلال سب کچھ چھوڑ کر پہلے آسمان پر آ کر تیرا نام لے کر تجھے پکار رہا ہے، اور تجھے اپنے رب کو جواب دینے کی فکر بھی کوئی نہیں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے پہلے ہی دن یہ بات عرض کر دی تھی میرے دوستوں، وقت تو گزرتا چلا جا رہا ہے، 2 4 5 دن کے اندر یہ فرمایا کہ بے غیرتی کا تماشا بھی فرمایا کہ فٹ بال کے نام پہ ختم ہو جائے گا، لیکن جن لوگوں نے اپنی راتیں برباد کی ہیں یا کر رہے ہیں یا مزید کریں گے، خدا کی قسم اتنا بڑا نقصان کر رہے ہو اور اتنا پچھتاؤ گے کہ روتے روتے اگر آنسوؤں کے بعد خون اور پیپ بھی آنکھوں سے نکل جائے گا نا، ان راتوں کا ازالہ نہیں کر سکو گے تم لوگ۔ ایسا معاملہ، کھڑے ہوئے تھے روڈ پہ، ایک دم سے شور ہوا، سب بھاگے، ہم سمجھے کوئی جھگڑا ہو گیا، پتہ لگا وہاں بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ چل رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر آپ کو اللہ کو ناراض کرنا ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر لعنت برساؤ نا، پورے محلے پر لعنت برسانے کا سبب کیوں بنتے ہو؟ روڈوں پہ لا کر ٹی وی لگا دیا۔ اب جو آدمی اپنی نفس کو کنٹرول کر رہا ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہے کہ نہ میرے مولا تجھے راضی کروں گا، یہ تو دیکھی اندیکھی چیزیں ہیں، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے تمہاری فرمایا اس گندگی کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو کرو جتنا تماشا کرنا ہے کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، وہ تماشا بناؤں گا قیامت کے دن تمہارا کہ فرمایا دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور آج جن کے نام کو فرمایا تم جپتے ہو، جن کے نام کو چہروں اور سروں پر لگانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہو، آج میرے نبی کی سنت رمضان کے مہینے میں بھی تمہارے سر پہ ٹوپی نظر نہیں آ رہی، رمضان کے مہینے میں بھی تمہارا لباس شرعی نظر نہیں آ رہا۔ ارے پورا سال تو اپنی مرضی کا گزارا، ایک یہ مہینہ جو اللہ کا تھا وہ تو اللہ کے بن کے گزار لیتے، ایک یہ مہینہ جو نبی نے فضائل بتا کے ہمارا ذوق بڑھایا وہ تو نبی کا بن کے گزار لیتے، وہ بھی جب نہیں گزارا تو اللہ
تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کر لے جو کرنا ہے، اس لیے کہ فرمایا قیامت کے دن تیرا بھی ایسا تماشا بنایا جائے گا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہتے چلے جائیں گے۔ پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، جزا و سزا فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اگر اللہ رمضان میں فرض کا درجہ جو ہے نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض کو 70 گنا بڑھا سکتا ہے، اگر اللہ رمضان میں روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے، تو اللہ کو ناراضگی والے اعمال کرنے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے سرکشی دکھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدتر فیصلے بھی ہمارے لیے کر سکتا ہے۔ لیکن وہ رحیم اور کریم رب ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن اس کے ساتھ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جلال بھی رکھنے والا رب ہے۔ ان بطش ربک لشدید بھی اسی نے کہا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا بھی اس نے کہا۔ ان باتوں کو نہ بھولنا میرے دوستوں، اپنی اوقات میں رہ کر ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج جوانی کے نشے میں چور ہو کر جو ہم نے اعمال اختیار کر کے رکھے ہیں نا، 4 دن فرمایا موشن لگ گئے نا، یہ ساری جوانی گندگی بن کے باہر نکل جائے گی اور اللہ فرمائے گا یہ تیری حقیقت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے واسطے درخواست ہے، گزارش ہے کہ ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف رحمان ہے، ارے کیوں اس مبارک مہینے میں شیطان کے بن کے رحمان کی مخالفت پہ ہم اترے ہوئے ہیں؟ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، بات دوسری طرف نکل چکی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد اتنا تھا کہ دنیا کی محبت نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے، اور یہ کھیل تماشے بھی دنیا کی محبت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ہائے رے مسلمان، رمضان کا مہینہ ہے اور تیرے فرمایا کہ پہنے ہوئے شرٹ پہ ایک فرمایا یہودی کا نام لکھا ہے، تو فخر محسوس کر رہا ہے؟ وارے مسلمان، رمضان کا مہینہ ہے اور تیرے سر پہ فرمایا کہ جہاں محمدی ہونے کا تاج ٹوپی اور عمامے کی شکل میں ہونا تھا، ارے تو وہاں پر فرمایا کہ کسی اور کا فرمایا کہ نام لکھ کے گھوم رہا ہے۔ وارے مسلمان، جس چہرے پر روحانیت ہونی چاہیے تھی، نورانیت ہونی چاہیے تھی، یہودیوں کے جھنڈے بنا کر ارے اللہ کو کیا دکھا رہا ہے کہ میرے مولا ہمیں تیری رحمتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ ارے وہ تو خود صمد ہے، وہ تو خود صمد ہے، وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے میرے مولا کیوں پہلے آسمان پہ آیا؟ کیونکہ تو میرے محبوب کا امتی ہے، میرے محبوب کا امتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو میرا محبوب جو ہے وہ تڑپ کے رہ جائے گا قیامت کے دن۔ وہ دنیا میں 23 سال تمہارے ایمان کے لیے تڑپ تڑپ کر گزار کر چلا گیا، اس کے نواسے بیمار رہے، اس نے کبھی مجھ سے نہیں مانگا، اس کی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ فاقے رہے، اس نے مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا، ارے مانگا تو کیا مانگا؟ یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، اور رحم کر میری امت پہ، رحم کر میری امت پہ، رحم کر۔ اور اس امت سے بدلے میں یہ مانگا گیا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو صرف قربان کر دو، اور ایسی خواہشات جس میں تمہارا نقصان نہیں، سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، بس اس کو قربان کر کے کچھ محمدی ہونے کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس مجمع کے اندر جتنے ایسے دوست بیٹھے ہیں کہ جن کو اس فرمایا کے غلاظت کے دیکھنے کا شوق ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے جو دیکھنے والے ہیں، ذوق رکھنے والے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ انشاءاللہ آخری دن تک اب ہم لوگ میچ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ارادہ کرو، ہمت کرو میرے بھائی، اللہ کے لیے ہاتھ اٹھوایا جا رہا ہے۔ جن کے گھر میں نہیں ہے وہ تو نہیں، ہم یہ بات بتائیں آج فرمایا غیر کو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارا مہینہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب رمضان کی وہ روحانیت نہیں ہے، وہ نورانیت نہیں ہے۔ ارے کہاں سے روحانیت اور نورانیت آئے گی؟ وہ تو رحمتیں برسانے بیٹھا ہوا ہے، جیسی سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر ابن خطاب، عثمان اور علی کے زمانے میں برسی، ویسی ہی آج بھی رمضان پوری رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ ذرا ایسے صحابہ جیسے ایمان والے تو پیدا ہوں جو رحمتوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا کہ دوسری منزل ہماری آخرت ہے اور اس کی سب سے بڑی غفلت یہ دنیا بنی ہے، اور تیسری منزل جو ہے وہ ہماری فرمایا کہ اللہ سے تعلق کا جوڑنا ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا نفس بنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دیدار میں پوچھا کہ یا باری تعالیٰ تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، کیسے پہنچوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یزید دعا نفسک وتعال، مجھ تک پہنچنا ہے، سب سے آسان طریقہ ہے۔ آج وزیر تک پہنچنا مشکل،
آج فرمایا ناظم تک پہنچنا مشکل، آج تھانوں میں بیٹھے ہوئے فرمایا ایس ایچ او تک پہنچنا مشکل، آج تھوڑا پیسے والا ہو اس تک پہنچنا مشکل، اللہ تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا نفسک وتعال، اپنی نفس کو چھوڑ دے اور میرے پاس آ جا۔ ابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت 2 قدموں پر ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ایک قدم اپنی خواہشات پہ رکھو، دوسرا قدم جنت میں رکھ لو۔ دل چاہ رہا ہے نا کہ یہ بے غیرتی کا مظاہرہ دیکھوں، ایک بار اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیکھنا چھوڑ دو کہ نہیں دیکھوں گا۔ خدا کی قسم جو 10 لاکھ لوگ آج کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے گا، تمہاری اس نفس کی قربانی پر اللہ تعالیٰ ان میں تمہارا نام داخل کر دے گا۔ 1.5 گھنٹے کی نفس کی قربانی کے بدلے میں ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ اللہ دے رہا ہے۔ ارے نوجوانوں، اتنا سستا سودا تو تمہیں کہیں بھی ملنے والا نہیں بنے گا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اسی نفس نے عزازیل کو طاؤس الملائکہ سے ابلیس شیطان ملعون بنا دیا۔ اسی نفس نے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو اپنے سگے بھائی حابیل کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ یہ نفس میرے دوستوں اور بزرگوں ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ جس کے بارے میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 قسمیں کھا کر اللہ نے بتایا ہے کہ اگر اس کی اصلاح کیے بغیر آ گیا نا تو مجھ سے کامیابی کی امید مت رکھنا۔ بڑے آدمی کا تو کوئی بات کہہ دینا کافی ہے، اور اگر وہ بات قسم کھا کر کہہ دی جائے تو اور کافی۔ کہنے والا اللہ، اور قسم کتنی بار؟ 7 مرتبہ کھا رہا ہے۔ پورے قرآن کے اندر کسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اتنی قسمیں نہیں کھائی جتنا نفس کی اصلاح کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ 7 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس سے نکلنے والی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، مجھے قسم ہے دن کی جو سورج کی کرنوں کو روشنی کو پھیلاتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، مجھے قسم ہے رات کی جو دن کو چھپا دیتا ہے۔ والسماء وما بناها، مجھے قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ والارض وما طحاها، اور مجھے قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے کی۔ ونفس وما سواها، مجھے قسم ہے میرا بندہ تیری جان کی اور جس نے تیری جان بنائی اس کی۔ فرمایا کیا؟ فألهمها فجورها وتقواها، میں نے تیرے لیے فرمایا کہ تیرے اندر نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی دونوں جذبے پیدا کر دیے۔ ارے تو بادامی مسجد کے چوک پر بیٹھ کر اس ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے، ارے بغل میں تو مسجد کھلی ہے میرے بھائی، جا کر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا۔ ارے بغل میں تو مسجدیں آباد پڑی ہیں، جا کر تھوڑی اللہ کی عبادت بھی کر لیتا۔ اللہ نے فرمایا فألهمها فجورها وتقواها، میں نے تیرے اندر اچھائی اور برائی دونوں رکھ لیے، لیکن قد افلح من زکاها، جو اپنے نفس کو پاک کر کے آئے گا وہی فلاح پائے گا، کامیاب ہوگا۔ وقد خاب من دساها، اور جو نفس کو گندا کر کے آئے گا وہ ناکام اور نامرادی کی زندگی پانے والا بن جائے گا۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دیجیے۔ شیطان تو گیا، ملعون گیا، اب تو اس نے چاند رات کو آنا ہے۔ آنے سے پہلے اس سے ایسی میرے دوستوں اور بزرگوں دشمنی ہو جائے۔ ارے سوچے تو صحیح میرے بھائی، میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں، سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ یار اللہ آخر رمضان میں چاہتا کیا ہے؟ آخر اللہ ہم سے رمضان میں چاہتا کیا ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن اللہ اور ہمارے درمیان میں آنے والا تھا اسے بھی اللہ نے پھینک دیا۔ اب ایک نفس جو تیرے ساتھ لگا ہوا ہے اس کی تھوڑی سی قربانیاں دے کر تو اللہ کا بن سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی منزل ہماری قبر ہے، جو غفلت اس کے لیے رکاوٹ بنی ہے، اللہ تعالی ہمیں غفلتیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ہماری منزل جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا کی محبت رکاوٹ بنی ہے، اللہ تعالیٰ آخرت پر دنیا کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری ہماری منزل اللہ سے تعلق کا جڑنا ہے اور اس میں ہمارا نفس رکاوٹ بنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔